بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ورضوا عنه قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قادس حمد و صلاة گرامی قدر خالق مرتبہ ذی وفا سامی نصیحت شام. قرآن کریم سے دو مختلف مقامات سے آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا اعلان کیا ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو خوشخبری دی ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے اور اپنی رضا کا اعلان کیا ہے. یہ وہ واحد جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رضا کا اعلان کیا ہے. کائنات میں جتنے لوگ اعمال صالح کرتے ہیں ان کا منزل مقصود، ان کا محور اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے ہم جو کام کریں اس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو. لیکن اس کے باوجود بندہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کیے گئے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. کائنات میں یہ واحد جماعت ہے جن کو اس زندگی میں ہی اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان، یہ خوشخبری، یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند دے دی گئی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہے اور یہ اپنے رب کے ساتھ راضی ہے. اور وہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت. سارے صحابہ کرام انفرادی طور پہ مقام و مرتبے میں بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن ان میں خلفائے راشدین کو ایک خاص فضیلت اور شرف حاصل ہے. اور آج جس شخصیت کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے وہ خلیفہ ثالث، صحابی رسول اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، حیا کے پیکر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. بہت سارے لوگ بہت ساری صفات سے متصف ہوتے ہیں، ان میں مختلف قسم کی خوبیاں ہوتی ہیں. کوئی لکھنا اچھا جانتا ہوتا ہے، کوئی پڑھ اچھا سکتا ہے، کوئی بول اچھا سکتا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے،
ہر کسی میں کچھ خاص ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ شہرت حاصل کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو صفات بہت زیادہ ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی، ایک حیا اور دوسری سخاوت۔ آپ اگر دین اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں تو اکثریت مواقع ایسے ہیں کہ جب کبھی مسلمانوں کے لیے پانی کی ضرورت پڑی اور اعلان کیا گیا کہ یہ کنواں کون خرید کے وقف کرے گا اور جنت حاصل کرے گا، تو اولین صف میں حضرت عثمان غنی نظر آئے۔ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں راستہ چاہیے، مخلوق کے خدا کو ضرورت ہے ان کی آسانی کے لیے، تو حضرت عثمان غنی پہلی صف میں نظر آئے۔ ضرورت پڑی ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، جگہ کی ضرورت ہے، پلاٹ خریدنا ہے، کون خریدے گا اور جنت حاصل کرے گا، تو یہ شرف اور عزت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ہے۔ اور آپ کو بہت سارے اعزازات دیے گئے، جن میں سب سے پہلا اعزاز یہ ہے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ شرف صحابیت سے نوازا جائے۔ تیسرا اعزاز یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ چوتھا اعزاز یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی۔ اور پانچواں اعزاز یہ ہے کہ ایک بیٹی کے وصال کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کروا دیا۔ چھٹا اعزاز یہ ہے کہ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، اور یہاں پہ یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایک نکاح میں بیک وقت دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسری۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اس طرح حیا کی صفت آپ کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی۔ اور ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے ایک ایک آیت، دو آیتیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پورا قرآن کریم جمع کیا ہے، اور آپ کو جامع قرآن کے لقب سے بھی نوازا گیا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ قرآن پاک پڑھتے کہ 6 نسخے، یعنی ہم تو پڑھتے ہیں نا ساری زندگی پڑھنے کے بعد بھی قرآن پاک کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے مہینے کے بعد ایک دفعہ تلاوت کرنی ہوتی ہے، یا سال میں کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کو ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر سے بارک ہوتے ہیں، پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قرآن کی تلاوت فرماتے کہ 6 نسخے قرآن کریم کے ان کے پڑھنے کی وجہ سے بوسیدہ ہو گئے، یعنی پرانے ہو گئے پڑھنے کی وجہ سے۔ اور آپ وہ ہیں جن کو 40 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، بند رکھا گیا، اور اس وقت آپ کے دروازے پہ جو حفاظت کے لیے ڈپٹی لگی ہوئی تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں کی ڈپٹی لگائی۔ جب آپ کو شہید کیا گیا ہے، اتفاقاً آج بھی 18 ذی الحج ہے اور جمعے کا دن ہے، اور جس دن آپ کو شہید کیا گیا وہ بھی 18 ذی الحج اور جمعے کا دن تھا، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اور آپ روزے کی حالت میں تھے۔ جب آپ کو شہید کیا گیا ہے تو آپ کے جسم سے
خون کے جو قطرے گرے ہیں وہ قرآن پاک کے اوپر پڑے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بندہ شہید ہوگا، کوئی تلنگانگ میں ہوگا تو تلنگانگ کی مٹی گواہی دے گی، چکوال میں ہوگا تو چکوال کی مٹی گواہی دے گی، کوئی مسجد نبوی میں شہید ہوتا ہے تو وہاں کی مٹی گواہی دے گی، زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں جن کی گواہی صرف زمین کا ٹکڑا نہیں دے گا بلکہ اللہ کا قرآن بھی دے گا، کیونکہ خون کے قطرے قرآن کے اوپر پڑے ہیں۔ تو اس حالت کے اندر آپ نے قرآن کریم کے ساتھ وفا کی ہے اور پڑھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے۔ آج آپ نے میڈیا کے اوپر سنا ہے، پڑھا ہے کہ سویڈن میں یہ ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک نازیبا حرکت کی ہے اور قرآن کریم کو جلانے کی کوشش کی، جلایا اور حکومتی سطح پر یہ کام کیا ہے۔ تو میں اور آپ اس کے لیے سوشل میڈیا پہ پوسٹوں کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے جس طریقے سے ہو سکتا ہے ہم آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں آ کے مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم سویڈن کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں، اٹھا رہے ہیں، اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے زمین پہ دستک دینی ہے، کیونکہ جب کوئی چور کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، یا بندہ لاک نہیں لگاتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی چوکیدار نہیں ہے، یا اس کی دیواریں نہیں ہیں، یا کوئی اوپر تار وغیرہ نہیں لگی ہوئی، کوئی اہتمام نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے چور گھر کا صفایا کرتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو ہر مہینے کے بعد، 2 مہینوں کے بعد، سال کے بعد وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں بھائی ان کے اندر ایمان کی حرارت ہے کہ نہیں۔ وہ اپنا کام روز بروز، دن بدن، ہر مہینے 2 مہینوں کے بعد کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اخبار پڑھتے ہیں، اوپر ہیڈنگ لگی ہوتی ہے ارشاد خداوندی، آیت کا ترجمہ لگا ہوتا ہے، اس کے آگے حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہوتا ہے، ترجمہ لکھا ہوتا ہے، ساتھ لکھا ہوتا ہے حدیث نبوی۔ پوری اخبار میں جہاں کوئی بھی خبر لگتی ہے کسی بندے کا نام بیچ میں درج ہوتا ہے، آپ بتائیں کسی کے نام کے ساتھ محمد لگتا ہے، کسی کے ساتھ احمد لگتا ہے، کسی کے ساتھ حسین لگتا ہے، کسی کے ساتھ علی لگتا ہے، کسی کے ساتھ یوسف لگتا ہے، خبر میں لازمی بات ہے کسی نہ کسی کا نام موجود ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ اخبار فارغ ہو جاتی ہے، ہم رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے ہم اسی اخبار سے شیشہ صاف کرتے ہیں، اسی اخبار میں ہم پکوڑے بیچتے ہیں، اسی اخبار میں ہم سموسے بیچتے ہیں، اسی اخبار میں ہم برگر بیچتے ہیں، اسی اخبار سے ہم گھر میں میز کے اوپر گرد جمی ہوتی ہے اس کو صاف کرتے ہیں، اوپر قرآن کی آیت لکھی ہے، حدیث پاک لکھی ہے، اللہ رسول کے اور پاکیزہ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ سویڈن والوں نے تو غلطی بعد میں کی ہے، اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ ہمارے ڈھیر اگر دیکھے جائے تو آپ کو اکثر اوقات ایسے اوراق ملیں گے جن کے اللہ رسول کے اوپر نام لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہماری نالیوں میں ایسے اوراق پڑے ہیں۔ ہمارے علماء اور دیگر ایسے طبقات محافل کے لیے، جلسوں کے لیے فلیکسیں لگاتے ہیں، روڈ کے اوپر لگانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، وہ سیدھا ہو کے نالی میں گرتی ہیں، کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ سویڈن والوں نے غلطی بعد میں کی ہے، پہلے ذمہ دار ہم ہیں، پہلے غلطی ہماری ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں میرے سمیت روزانہ کے حساب سے ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول ہے؟ اسکول بھیجتے بچے کو انگلش نہیں آتی، ہم کہتے ہیں بیٹا آپ ٹیوشن سینٹر چینج کر لیں، وہ کوئی استاد صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن بتائیں گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 میں سے کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم قرآن سمجھیں؟ نہیں کی ہے، جواب 0 میں آئے۔ تو اس لیے
سویڈن کے خلاف اور دیگر ایسے ممالک کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں، لیکن اس سے پہلے اپنے ضمیر پہ دستک دیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو ان کے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ آج سے عہد کر کے جائیں کہ آئندہ ہم روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اونچا بولیں اور اونچا بولیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر ان کو یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور یہ ہماری آواز ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، پھر ہماری آواز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بس کیا کام ختم، ریلی نکال دی ہے، پوسٹ لگا دی، ویڈیو بیان جاری کر دیا، بس کام ختم ہو گیا، ہم نے یہ کام کر دیا۔ نہ، حضور ضیاء الرحمت جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مجھے اور آپ کو ایک طریقہ دیا ہے احتجاج کا، جو میں اور آپ سمجھ جائے تو یقیناً ہم اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سڑکوں کے اوپر آواز اٹھائیں، یہ بھی ضرورت ہے، روڈ کے اوپر ریلی جلوس جلسہ کرے، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ یہ اس طریقے سے بھی تمہاری آواز پہنچ سکتی ہے، لیکن سب سے اچھا اور بہترین طریقہ احتجاج کا یہ ہے کہ جب کوئی کمینہ ایسی حرکت کرتا ہے، جب کسی ملک میں ایسی نازیبا حرکت تمہارے سامنے آتی ہے، سب سے بڑا احتجاج یہ ہے کہ اگر پہلے تم نے ایک بچے کو قرآن وقف کر دیا ہے، یہ نازیبا حرکت دیکھ کے اپنا ایک اور بچہ دین کے حوالے کر دو، ایک اور بچے کو حافظ قرآن بنا دو۔ اگر گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، گھر میں تلاوت کا ماحول بنا لو۔ اگر پہلے تمہاری ایک بچی دین کا کام کر رہی ہے، جب تم یہ نازیبا حرکت دیکھتے ہو تو سب سے بڑا احتجاج یہ ہے کہ اپنی ایک اور بچی کو دین کا پیغام سکھا کے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں۔ یہ سب سے بڑا احتجاج ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ قرآن کریم کے ساتھ وفا اس طریقے سے کریں تاکہ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت پہلے سے زیادہ ہو، سمجھنے کی ہم زیادہ کوشش کریں، قرآن کا پیغام جہاں تک ہمارے سے ہو سکتا ہے ضرور پہنچائیں۔ جس طریقے سے ہو سکتا ہے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، سکولوں میں اپنے بچوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور اگر یہ کام میں اور آپ کریں گے تو پھر ہمارے دشمنوں کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کریم کے خلاف کوئی ایسی آواز اٹھائیں یا کوئی ایسی نازیبا حرکت کریں۔ اسی کے احتجاج کے لیے مختلف جگہوں پہ ریلیوں کی کال دی گئی ہے۔ ایک ریلی شہر پمپ سے نکلے گی، ٹریفک چوک پہ پہنچے گی، ایک عیدگاہ سے نکلے گی، ٹریفک چوک پہ پہنچے گی، اور ایک بنیاد چوک سے نکلے گی، ٹریفک چوک پہ پہنچے گی۔ کل میں نے ایک پوسٹ لگائی ہے تو نیچے ایک نام نہاد صحافی نے ایک نیچے کمنٹ کیا ہے کہ یہ اگر سارے اکٹھی نکال دیتے تو کیا حالت تھی۔ تو میں نے کہا اگر ایک خبر ایک صحافی صرف لگا دے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، 8-10 صحافی ایک خبر کو کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ریلی تو ہر گھر سے نکلنی چاہیے تھی، یہ آواز تو ہر محلے سے اٹھنی چاہیے تھی، یہ تو ہر مسجد سے ایک جلوس نکلنا چاہیے تھا۔ کوئی تھوڑا ہی ہے کہ ہم وہ کوئی اور کسی کتاب کی بات کر رہے ہیں اور ہم کسی اور کی کر رہے ہیں۔ شہر پاک سے نکلنے والے بھی قرآن کی حفاظت کی آواز اٹھائیں گے، عیدگاہ سے نکلنے والے بھی یہی نعرہ بلند کریں گے، بنیاد چوک سے جانے والے بھی یہی صدا بلند کریں گے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے لیے اپنی جان دینا بھی جانتے ہیں اور دینا بھی جانتے ہیں۔ دعا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت نصیب فرمائے اور ہمارا جینا مرنا قرآن کریم کے ساتھ ہو، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔